حبیب اللہ کو گردوں کی تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاسپورٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پشاور کی والدہ فوت ہو گئیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیوی زندہ ہے، کیا میں اپنی سالی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے پوچھیں، کیونکہ سالی کا معنی ہوتا ہے آپ کی بیوی کی بہن، تو بیوی کی بہن سے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ کیسے جمع ہوں گی؟ تو بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں حلال حرام کے مسائل ہونا تو آدمی تحقیق کر لے، ایک اوپینین کے بجائے سیکنڈ اوپینین بھی لے لے کسی مفتی سے۔ انڈیا میں کچھ بریلوی لوگ ہیں، جب اجمیر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹا حج ہے، بہرحال ہمارے تو کہتے ہیں بڑا حج ہے جبل مراد پر بلوچستان میں، تو ہم ترقی میں کر گئے نا ان سے۔ وہ تو اجمیر کا چھوٹا حج بنا دے، ہم نے تو بڑا حج بنایا ہوا ہے جبل مراد پہ ذکری فرقے نے۔ بہرحال دعا کرو اللہ رحمت کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی طواف کعبہ کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہو تو تم کرو گے؟ نہیں تو مجھے بتاؤ نا کون سی ڈیٹ تمہیں چاہیے؟ اللہ کے بندے، اس کا طواف تو فرشتوں نے آدم سے بھی پہلے کیا ہے، تو اب وہ ڈیٹ کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ تاریخ تھی، نہ تقویم تھی۔ میں کینیڈا میں رہتی ہوں، میں آپ کی تقریریں سنتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ میری شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہرحال وہ اماں کو ملنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا، چلے جائیں ماں کو ملے، یا وہ ایسی ٹکٹ لے لیں کہ اسی ٹکٹ میں ان کو 24 گھنٹے کا بریک مل جائے گا جدے میں، اور پیسے نہیں لگیں گے، تو عمرہ بھی کر لیں اور ماں کے پاس بھی چلے جائیں۔ ایک جنازہ ہم نے پڑھا، اس میں مولوی صاحب بڑے زور زور سے جہراً جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آج کل کچھ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، بہرحال ہمیں تو آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ حدیث ملی ہے کہ جنازہ زور سے پڑھا جائے، اور نہ ہم نے ساری زندگی حرمین الشریفین کے اتنے بڑے بڑے علماء امام ہیں ان کو کبھی زور سے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی روایت ملی ہوگی، اللہ عالم، کیونکہ ان کو بھی ایک تکلیف ہے نا، نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نیا مسئلہ مولوی بیان کرے نا تو بڑا جلدی شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ عالم ساس سے نکاح پڑھا دیا، علاقے کے علماء کو جب پتہ لگا تو اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا بدبخت جی تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساس سے نکاح پڑھایا۔ انہوں نے کہا اس کا پہلا نکاح ہوتا تو ساس سے نہ پڑھاتا نا، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو پہلا نکاح کیسے ہوا؟ اب اس کو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اب اس کے لیے ساس ایک نئی عورت ہے۔ تو ایسے بہانے مولوی بڑے بناتے ہیں۔ بہت لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، قبروں پر، اور منتیں مانتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جو باہر چراغ جلاتے ہیں اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا ہے مردے کو؟ اگر ہوتا ہے تو اوپر تو لائٹیں جل رہی ہیں، تمہارے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روشنی مقصود ہے تو لائٹ تو لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ہندو کی پیروی کرتے ہو، جیسے وہ دیے جلاتے ہیں تم بھی یہاں آگے شمع جلاتے ہو اور منتیں مانتے ہو، ورنہ ان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھرا ہے، ان کو تمہاری ان شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، مکہ آنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا لیے آسان کرے۔ نماز میں جو سبق پڑھتے ہیں وہ سارا ایک ہی ہے،
تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کافر مشرک نہ ہو تو سب کی ہوتی۔ یہاں دیکھو سب نہیں پڑھ رہے، خود مسئلے نہ گڑا کرو نا۔ اب امام ایک ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سب ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک عالم کے لیے اردو تفاسیر میں میری معلومات میں تو سب سے اچھی تفسیر جو ہے آسان، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر انوار القرآن مولانا نعیم اللہ صاحب۔ یہ تین تفسیریں بڑی آسان ہیں۔ حیض سے پاک ہونے پر میں نے غسل کیا، نماز بھی پڑھی، پھر جب دوبارہ میں واش روم میں گئی تو مجھے حیض آ گیا۔ میری بیٹی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دن کتنی ہیں؟ بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت ہے، بعض کو 5 کی ہے، بعض کو 7 کی ہے، بعض کو 8 کی، حتیٰ کہ 10 تک حیض ہوتا ہے۔ تمہاری کتنی عادت تھی؟ تم نے عادت کے اندر غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے تو صاف بات ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کرو، اور جب پاک ہو جاؤ قضا کرو۔ اگر تمہارے دن پورے گزر گئے تھے پھر تم نے احتیاط کرنی تھی۔ احتیاط ہوتی ہے کہ عورت کا پاس رکھے اور کچھ گھنٹے دیکھے کہ اس کو کوئی داغ تو نہیں لگتا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ بہرحال اب نماز قضا کرو، استغفار کرو۔ حارث نام رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مکڑی زیادہ ہو جائے تو مکڑی پکڑ کے کھا لے، حرام تھوڑی ہے۔ محمد شاہد کی والدہ عبدالطائق کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ شادی شدہ عورت پلکیں بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ جو اللہ نے بنائی ہیں اس پر اعتراض ہے اس کو کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بنائی ہیں، میں اب ٹھیک بنا رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پہ۔ تسبیحات افضل ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، لیکن بائیں کو بھی ملا لیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ جب دعا میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر بائیں کیوں ملا؟ بائیں پڑا رہے پھر ایک اٹھایا کریں۔ جب نماز شروع کرتے ہیں دونوں ہاتھ دونوں کی اٹھا، صرف دائیں اٹھایا کرو، باقی کھڑے رہے۔ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے؟ یہ کیا بات ہے؟ افضل ہوتا ہے کہ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تجارت میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی تسلی کے لیے سورج کو خدا کہتا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم تو امام الموحدین ہے، وہ تو کافروں کو بات سمجھا رہے تھے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یعنی یہ میرا خدا ہے۔ اب خدا تو ڈوب گیا، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو شک نہیں تھا کہ اپنی تسلی کر رہے تھے۔ اسلام کے مطابق آج کے دور میں حق البحر کتنا ہو، حالات کے مطابق ہو۔ حالات کا معنی یہ ہے کہ لڑکی اگر امیر ہے اس کو تم 100 روپیہ پکڑا دو تو حق البحر نہ ہو، اس کو 1 لاکھ دو۔ جو آج کا رواج ہے، حالات ہیں، اس کے مطابق دو۔ اہل تشیع جو مجلس کرتے ہیں ان کا کھانا بالکل حرام ہے، جانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، چونکہ انہوں نے سچ تو بولنا ہی نہیں، جھوٹ بولنا ہے، تبرہ کرنا ہے۔ بھئی یہ تو مجھے پڑھا نہیں جاتا، آپ نے کیا لکھا ہے اللہ عالم۔ بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو عمرے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی نابالغ ہیں، معصوم ہیں۔ کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کرو پھر شروع کرو۔ سخت ہجوم میں حجر اسود کے بوسے پر اگر لڑائی اور دھکا بازی ہو تو اس سے بوسہ نہ دینا بہتر ہے، اشارہ کرو۔
طواف افضل عمل ہے یا قرآن طواف؟ چونکہ قرآن تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے مکے کے علاوہ۔ ہمارے بھائی جو مزدوری کرتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، بال نہیں کٹواتے، ان پر دم ہے نہیں کٹواتے، تو یہاں رہنے والوں کے لیے شریعت کوئی بدل تو نہیں جاتی کہ باہر والے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں اور مقامی 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جائیں۔ میں نے احرام کی حالت میں طواف ہو گیا، صفا ہو گیا، آنکھ میں کچھ آ گیا، چھوٹی انگلی آنکھ میں پھیری، بال ٹوٹنے کا خوف تھا، بہرحال ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں طواف کر سکتے ہیں، 2 رکعت نہ پڑھیں، وہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی تھے، صحابہ کی زیارت کی ہے انہوں نے۔ 3 طواف کے بعد میں نے واجب طواف کی 8 رکعتیں پڑھی، بہرحال وہ 2 3 6 رکعتیں 2 نفل ہو گئی۔ طواف کے دوران ایک چکر کم ہو جائے یا زیادہ اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ مسجد جیرانہ یا عائشہ کی زیارت کے لیے جائیں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہاں سے عمرہ کرنا ضروری نہیں۔ بالکل حرم شریف میں باب السلام کے باہر جو مکتبہ لائبریری ہے، ہاں وہی حضور کی پیدائش کا جگہ ہے۔ جان بوجھ کے صفیں خالی نہ چھوڑا کریں، اسی لیے امام ہر نماز کے بعد کہتے ہیں الاول فالاول، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی۔ میری بیٹی آپ نے دوائی کھا کے غلطی کی، بہرحال جو ہو گیا ہو گیا۔ اب اگر حیض کو آئے ہوئے یا ان داغوں کو لگتے ہوئے 10 دن گزر گئے ہیں تو آپ پاک ہیں، یہ اب بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ آپ غسل کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ کریں۔ پاکستان سے جب ہم جہاز پہ آئے، راستے میں جو نمازیں پڑھیں ان کو کیوں قضا کریں گے؟ جو پڑھی ہیں پڑھ لی ہیں، قضا کیوں کرو گے؟ احرام کی حالت میں بھول کے ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت مدینے سے آ رہی ہے، اس کو حیض آ جائے گا اور اسے فوراً واپس جانا، پھر وہ نیت ہی نہ کرے عمرے کی، آگے چلی جائے۔ اگر نیت کرے پھر رہنا پڑے گا جب تک عمرہ پورا نہ کرے۔ میرا بھائی اسلامی بینکنگ سسٹم جو ہے، اگر حضرت تقی عثمانی مدد اللہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر وہ ٹھیک ہے، کیونکہ مسائل اقتصادیہ میں اس وقت میرے معلومات کی حد تک پاکستان میں وہ سب سے بڑے ماہر ہیں۔ علماء الحمدللہ ان سے بھی بڑے ہیں، ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، لیکن اقتصادی مسائل کو ان نے حل کیا ہے، اور یہ ان کا پوری امت اسلامیہ پہ احسان ہے کہ ان نے پوری دنیا کو اسلامی طریقے بینکنگ دیا ہے۔ اب کافر ملک بھی اسلامی بینکنگ پہ آ رہے ہیں، 25 بینک ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، وہ اب اسلامی طریقے سے چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں فائدہ زیادہ، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اگر بھائی اپنے بہنوں کو حصہ دے دیں تو ان کے والد چھوٹ جائیں گے، ہاں ان کا والد قبر حشر میں چھوٹ جائے، کہ آپ ان کو دیں اور اپنے والد کو چھڑائیں۔ ایک شخص کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی سے ایک بچہ لے کے پالا ہے، وہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یہ تو متبنہ ہے نا، حقیقی بیٹا تو نہیں۔ موبائل میں قرآن پاک رکھ سکتے، لاؤڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، چاہے حمام جائیں وہ موبائل لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کو 10% آنکھ میں بینائی ہے، حج فرض ہے، حج کا تعلق بینائی سے نہیں، اندھے بھی تو حج کرتے ہیں نا۔
اگر صحت ہے، تندرستی ہے، کسی کو ساتھ لے آئے، اس کو پکڑ کے رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو گھوڑے کو حلال کہتی، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حلال فرماتے تھے، اس لیے جتنے بخاری لوگ ہیں نا بخارا کے، سب کھاتے ہیں۔ کیکڑا اور جھینگا، کیکڑا تو نہیں، البتہ جھینگا حلال ہے۔ اگر پہلی رکعت میں ہم نے مثلاً قل هو اللہ احد پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حضور پاک نے احرام باندھنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے مبارک پہ خوشبو لگائی، میں نے حضور کے نام پہ ایک عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے لیے اب کر لو، اس میں بھی تو تمہیں ملے گا نا۔ مدینے سے احرام کے بعد میقات باندھا، تھکاوٹ ہو گئی، گرمی ہو گئی، پسینہ نکلا، ہوٹل میں نہانے کے لیے واش روم گئے، احرام اتار کے نہانے کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں، نہا لیا تو کیا ہو، تو جب احرام نہ اتارو گے تو نہاؤ گے کیسے؟ اگر اتار دیا تو آپ کا عمرہ اس میں بندھا ہوا تھا، آدھا تو بھاگ گیا ہوگا۔ کیا جاہلوں والی باتیں، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو بھائی؟ پھر قسم کھائی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں مکی جب ناراض نہ ہو آدمی۔ بھائی اللہ کے بندے، حمام میں ہر کوئی جاتا ہے، چادر اتار لیتے ہیں، آج کل کموڈ ہے، ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے کموڈ یوز کرنا نہیں جانتے، وہ ڈر کے مارے کہ پلیتی نہ ہو کپڑے کو لٹکا دیتے ہیں اوپر، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں سے بچوں کو بلا کے قرآن ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ہے، تم خود کرو، گھر والے پر بیٹھ کے پڑھو۔ عمرے کی نیت تو میں نے دل میں کی، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر لبیک نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اللہ کچھ تو پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں نسوار رکھنا ڈبل حرام ہے۔ میں نے اپنے والد جو زندہ ہیں 1,00,000 کلمہ پڑھ کے وقف کیا ہے، اس کا اجر ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ مجھے سمجھ ویسے نہیں آتی، وقف کیا ہے کیا معنی؟ سٹور کر دیا ہے آپ نے اس کو؟ چابی آپ کے پاس ہے یا والد کے پاس ہے؟ بہرحال یہ کہہ دو کہ اللہ اس کا ثواب تمہارے والد کو دے۔ تین سال ہو گئے میری منگنی کو، دعا کریں کہ شادی ہو جائے، تم پیسے شیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، بھوکے ننگے کو کون دیتا ہے؟ 20 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، بیوی کو خاوند نے کہا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رات گزار لو، چونکہ میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اب عورت کو نفرت ہو گئی ہونی چاہیے کہ ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے پاس جا کے رات گزارو۔ بھئی تمہیں اولاد کے قابل نہیں ہو تو علاج کرواؤ، آج کل تو علاج کوئی مشکل نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بالکل علاج ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری بیٹی کو حمل ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آپ نے میری بیوی کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ، خواتین کمرے میں، بہرحال ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکل کے صفوں کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں۔ کمرے میں تو ویسے ٹیلی ویژن لگا لیں تو سارا مکہ بھی نظر آئے گا، امام بھی نظر آئے گا، صفیں بھی نظر آئیں گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا لیا کرو، ماشاءاللہ۔
جب نیت کرو گے تو یہی دل میں نیت ہوگا کہ خلف امام ٹی وی، اللہ اکبر. کیا عجیب لوگ ہیں. اور یار چند دن کے لیے آئے ہو، تمہیں اب مسئلے ہو گئے جی، بچے ہیں، بچوں کی تکلیف تھی تو کیوں تشریف لے آئے ہو؟ نہ لے آتے بیوی کو نہ بچوں کو، لے آئے ہو تو ان کو لے آؤ. دیکھا نہیں ہے لوگ 2 3 بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں. میں نے صفا مروا بھی دوڑا لیکن بال نہیں کٹائے، احرام کھول دیا. جلدی بال کٹواؤ، اور اگر ٹائم 3 4 گھنٹے گزر گیا ہے تو دم بھی پڑ گئی. میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، 2 بچے بھی ہیں، تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بچے ہیں، تمہاری شادی ہے. عمرے میں عورت اگر پی کیپ نہ لگائے، ایسے کپڑا لٹکا دے جیسے گھونگھٹ نکالتی ہے. شادی کی راتیں عورت گھونگھٹ نہیں نکالتی، اسی طرح گھونگھٹ نکال لو، چہرہ بھی چھپا رہے گا اور لگے گا بھی نہیں. بہرحال افضل یہی ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں. یہ تو گنجائش ہے کہ ملی ہوئی نہ ہوں لیکن نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ایسا کرو. پاکستان کی قومی بچت میں پیسے جمع کیے ہیں فکس پرافٹ. مجھے اس کی تفصیل کا کوئی پتہ نہیں. بہتر یہی ہے کہ وہاں کے مفتیان کرام سے پوچھو جن کو پتہ ہو کہ یہ فکس ڈپازٹ کیا ہے، کس چیز کا ڈپازٹ ہے، اور اس ڈپازٹ کو بینک کس کام میں استعمال کرے گا. مثلا میں نے شیئر خرید لیا کمپنی کا، پتہ لگا کوئی شیئر تو اس کمپنی کا ہے جو شراب بیچتی ہے، پھر میرا پیسہ کہاں لا رہا. پاکستان احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا، مدینے جانا ہے، مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. ایک سفر میں 2 بار نہیں 100 عمرہ کرو. ہم حج عمرے کا کام کرتے ہیں، اپنے ٹور میں شیعوں کو بھی لے آئیں. بہتر تو ہے کہ نہ لے آئیں، تاکہ وہ یہاں آ کر جو صحابہ کو سب کریں گے اس گناہ میں تم بھی شریک ہوگے. کیونکہ وہ لوگ تو مدینہ شریف جا کر ابو بکر و عمر علیہ السلام نہیں پڑھتے اور نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے. مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، بالکل صحیح ہے. طواف میں اگر ہم اردو میں دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے. خالو جو ہے وہ محرم ہے. ہاں جی، عورت ناپاکی میں حرم نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے. عمرے کی نیت سے طواف کیا، اس کے بعد میں نے حل کیا، احرام نہیں کیا، پھر صفا مروا دوڑا، دم پڑ گئی. وہ تو صفا کے بعد حل کرنا تھا، تو ہم نے پہلے کر لیا ماشاءاللہ. میری بیوی سے مجھے اللہ نے 5 لڑکیاں دی ہیں، ابھی بھی امید ہے اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے، اللہ کا شکر کیا کرو. لڑکیوں پر نہ شکری کافروں کا کام ہے. مومن کو تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے. اور دوسری ایک بات یاد بھی رکھو، آج کل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا تو لوگ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، آئندہ لڑکی پیدا ہوئی نا اسے طلاق. حالانکہ ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے لڑکی یا لڑکا خامند کی جرثوم سے ہوتا ہے، عورت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو. تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو وہ کہاں سے لڑکا لے کر آئے بیچاری. تم اپنا علاج کرواؤ. مجاہدین کے لیے کون دعا نہیں کرتا؟ اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت کرے. میری والدہ نے عمرے سے فارغ ہو کے غسل کر لیا، بال کاٹنے بھول گئی. 4 گھنٹے کے بعد یاد آیا کاٹے بھی ہیں کہ نہیں کاٹے، کہ ابھی صرف مسئلے پوچھ رہے ہو. اگر نہیں کاٹے تو دم پڑ گئی. 4 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے ہیں تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات کریں. میری مدت حیض 9 دن ہے. تیسرے دن اور 7ویں دن خون نہیں ہوتا
تو اگر اس میں شوہر خواہش پوری کرنا چاہے تو حرام ہے جب تک آپ کے 9 دن نہ گزریں۔ آپ کے 9 دن گزر جائیں، پاک ہو جائیں، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولوی کا نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب تک پوری پاکی نہ ہو، اور پوری پاکی کا معنی اس کے پورے دن گزرے، تسلی کر لے، غسل کرے، پھر میاں مل سکتا ہے۔ اور حیض کے دنوں میں خاوند صاحب کو جو ملتے ہیں نا، اسی سے ایڈ کی بیماری لگتی ہے، اگر لگ گئی نا پھر ساری زندگی ہسپتال میں پڑے رہو گے۔ یہ ایڈز کیوں پھیلا ہے؟ اسی سے تو پھیلا ہے کہ لوگ غلط اعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ مغربی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ میری بہن عمرہ کا طواف کر کے صفا کے بغیر حرم سے باہر نکل گئی، رہائش پہ آ گئی، دوسرے دن انہوں نے صفا مربع مکمل کی، بہرحال عمرہ ہو گیا الحمدللہ، کوئی دم بھی نہیں ہے، لیکن اس دوران میں کوئی غلطی نہ کی ہو اس نے، اور اگر میں ابھی بھی مل گئے پھر تو دم پڑ گئی۔ پاکستان میں میرے بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم، نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنعنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود، ہنود اور قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پورے عالم میں مساجد، مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔